اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 1 تا 58 پہلے پیراگراف میں تمہید ہے، اس کے 5 ذیلی پیراگراف ہیں۔ آیات 1 تا 10 نزول قرآن کا مقصد انذار یعنی بتایا گیا، توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا۔ قرآن مجید کا اتباع کرنے اور دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ روز قیامت تمام رسولوں سے اور ان کی قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے باز پرس ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ آیت 6۔ روز قیامت جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ آیت 7 تا 9۔ اللہ تعالیٰ ہلاکت کے بعد دوسری قوم کو تمکن عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت 10۔ آیات 11 تا 25 پر مشتمل دوسرے ذیلی پیراگراف میں قصہ آدم علیہ السلام ابلیس سنا کر آدم علیہ السلام کی اولاد کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ آیت 12۔ ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا، آگے پیچھے اور دائیں بائیں حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ آیت 17۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا، آگے پیچھے اور دائیں بائیں حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ ابلیس نے جھانسا دے کر آدم علیہ السلام اور حوا کی ستریں ایک دوسرے کے لیے کھلوا دیں۔ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو چھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے۔ آدم حوا کو اس نے یہ کہہ کر بہکایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم اس درخت کو چکھ لو گے۔ آیت 20۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا، یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آیت 21۔ آدم اور حوا کی توبہ پر اللہ نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا، اور انہیں معاف کر کے زمین کی خلافت عطا کی۔ آیت 23 تا 25۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی، دونوں نے حکم عدولی کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ آیات 26 تا 34 پر مشتمل تیسرے ذیلی پیراگراف میں ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے جو فطرت آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے۔ ستر پوشی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ آیت 26۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کر دیا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ آیت 27۔ ابلیس اور دیگر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بنی آدم کو توحید پر قائم رہنے، ابلیس کے دام سے بچنے، آخرت سے ڈرنے اور تقوی کا لباس اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ آیت 30۔ وقت عبادت زینت اختیار کرنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ آیت 31۔ جس طرح فحاشی اور عریانی وغیرہ جیسی حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آیت 32۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری باطنی فحاشی، گناہ اور زیادتی اور اللہ سے ان باتوں کو منسوب کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو اللہ نے بیان کی۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے۔ آیات 35 تا 53 پر مشتمل چوتھے ذیلی پیراگراف میں کار رسالت کی وضاحت کی گئی، جس کے نتیجے میں لوگ جنتی یا دوزخی بن سکتے ہیں۔ بنی آدم کی ہدایت کے لیے قانون رسالت بیان کیا گیا کہ ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، اور انہی کی تعلیمات کی پیروی اور عدم پیروی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ آیت 36۔ دوزخ میں انسانوں اور جنات کی نسلیں یکے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی۔ ہر نسل اور ہر گروہ اپنے پچھلے گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے ہیں، ان کے لیے دگنا عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قریش کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم آبا پرستی اور روایت پرستی کو چھوڑ کر قرآن کی دعوت توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ آیت 39۔ اہل تکذیب اور اہل تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی، اور اہل ایمان کے لیے باغات ہوں گے۔ آیات 41 تا 42۔ جنت میں اہل ایمان کے دلوں میں باہمی قدورتیں دور کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل دوزخ بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ آیت 44۔ اصحاب الاعراف۔
اہل عراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ یہ عراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، تو جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی تو انہیں پھر وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ کہ اتنی برائیاں نہیں ہوں گی کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے، اور نہ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے، تو پھر انہیں وہاں اس بلندی پہ ٹھہرایا جائے گا۔ جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ آیت 46۔ دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آیت 47۔ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا۔ آیت 50۔ شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی۔ اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آیت 53۔ آیات 54 تا 58 پر مشتمل 5ویں ذیلی پیراگراف میں دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ آیت 54۔ توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کو چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت 55 تا 56۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی۔ آیت 58۔ قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے یہ مان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں۔ آیات 59 تا 64۔ دوسرے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے کافر سرداروں کے رویے کا ذکر ہوا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ قرار دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب پر اس اندھی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ آیت 64۔ آیات 65 تا 72۔ تیسرے پیراگراف میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ اذ جعلکم خلفا من بعد قوم نوح۔ اس قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود کو بیوقوف اور کاذب قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے ابا پرستی کو چھوڑنے سے انکار کیا، توحید کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ انہیں تاریخ سے سبق لینے، الا اللہ کو یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی۔ فاذکروا الا اللہ ہی۔ آیت 69۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا کر کافر قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت 72۔ آیات 73 تا 89۔ چوتھے پیراگراف میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم ہود کے نجات یافتہ افراد شمالی علاقہ جات میں جا کر آباد ہو گئے اور یہ سمود کہلائے۔ ان کا زمانہ غالباً 2800 یا 2500 قبل مسیح ہے۔ پھر یہ قوم بھی متکبر ہوتی گئی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو دعوت توحید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ کی نشانی ایک اونٹنی سے دور رہنے اور فساد فی الارض سے بچنے کا حکم دیا۔ آیات 73 تا 74۔ قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والوں کمزور طبقے سے تکبر کا اظہار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ آیات 77 تا 78۔ جس کے نتیجے میں انہیں ایک زلزلہ رجفتوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ آیت 89۔ آیات 80 تا 84۔ پانچویں پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اردن کی سرزمین میں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جن کی قوم عورتوں کی بجائے مردوں سے دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ گھناؤنا جرم پہلے کسی اور قوم سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ یہ اس جرم کی موجد ہے۔ اس مجرم قوم کو ایک خاص پتھریلی بارش سے ہلاک کیا گیا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے دیگر گھر والوں کو بچا لیا۔ آیت 83 تا 84۔ آیات 85
تا 102۔ چھٹے پیراگراف کے 2 ذیلی پیراگراف ہیں۔ آیات 85 تا 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف دعوت توحید پیش کی بلکہ انہیں صحیح تولنے، گھاٹا نہ دینے اور فساد نہ کرنے کی نصیحت کی اور رہزنی سے روکا۔ آیات 85 تا 86، جس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے انہیں جلاوطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ آیت 88، حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ آیت 89، قوم شعیب کو بھی دہلا دینے والی آفت الرجفہ نے ایسا ہلاک کر دیا کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آیت 91، آیات 94 تا 102 میں پچھلی 5 قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع اللہ کے لیے تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، پھر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں قوموں کی ناکامی پر قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آیت 95، ایمان اور تقوی 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں، لیکن تکذیب اور بد عملی ایک ایسی لعنت ہے جس کے سبب قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت 96، قریش اور ساری کائنات کو 5 قوموں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کی قدرت عذاب اور قانون عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 103 تا 171، 7واں پیراگراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس پیراگراف کے 4 ذیلی حصے ہیں۔ آیات 103 تا 137 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ آیت 106، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضاء کے معجزات پیش کیے۔ آیت 108، فرعون نے حضرت موسیٰ پر جادو سحر کا الزام عائد کیا۔ آیت 109، یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگر طلب کیے۔ جادوگروں حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے ایک خاص دن کا انتخاب ہوا۔ مقابلے میں حضرت موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو شکست سے دوچار کیا تو جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون سیخ پا ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں سے پوچھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہو۔ آیت 123، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔